بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک تو یہ بڑی خبر آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے خلاف تحریک انصاف نے, عمران خان نے لانگ مارچ کیا, گو کہ وہ لانگ مارچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ناکام ہو گیا. آج بانی پی ٹی آئی کو اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک بڑا ریلیف ملا ہے. ایک تو اس ریلیف کی جو ڈیٹیلز ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو ملا ہے, یہ تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. دوسری خبر بھی اسی معاملے کے ساتھ جڑی ہے کہ لانگ مارچ تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ناکام ہو گیا. اب عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں, تحریک انصاف کا پلان یہ ہے کہ اپنے جج بھرتی کروائے جائیں, عدلیہ میں تحریک انصاف کے جج لگیں. اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کی جج بے شک ہی اپنے لگوائیں, کامیاب ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے, اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن خان صاحب کی اپنی جو رہائی ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جو کل علی محمد خان کی آڈیو سامنے آئی ہے, اس آڈیو کے حوالے سے بھی ایک بڑی ہیپننگ ہوئی ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ خیر خواہوں سے, آپ چاہنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی طرف سے ابھی تک آزاد سوچ کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا, ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, ہمارے پارٹنر پوڈ کاسٹ کے حسنات ملک صاحب. حسنات ملک صاحب کیسے ہیں آپ کا کیسا ویکینڈ گزرا؟ اللہ کا شکر جی, بڑے ولیمہ شلیمے آپ نے کھائے ہیں؟ یوزول بس یہ موسم جو ہے یہ ہے ہی شادیوں کا, یہ سیزن جیسے, ہاں تو پھر کیا کریں. تو آج پھر آپ ریڈی ہیں؟ پھر خان جی صاحب جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اب جج لگوانے ہیں, تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہے, کوئی لسٹ تیار کر رہی دیکھیں ہے, خان یہ صاحب ڈیٹیل کیا ہے؟ خان صاحب تو ان کو تو نہ ایکسس ہے ٹی وی کی نہ اخبار کی. عمران خان کو کوئی نہیں پتا کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو آج پتہ چلا ہے رپورٹڈلی کہ ان کے پاس کوئی, آج انہیں وکیلوں نے بتایا کہ جو کچھ ہوا, جو کچھ ڈی چوک میں ان کے ساتھ بھی تھی, جی کس طرح کا فائرنگ ہوئی, تو وہ ساری چیزیں ہوئیں. اس پہ کیا ان کا ریئیکشن تھا وہ ابھی ہمارے دوست جو وکلاء ہیں یا آگے پیچھے جو صحافی ہیں ان سے بات نہیں ہوئی. وہ ڈیٹیل کے انسائٹ لی جائے کہ کیا باتیں گئی, کچھ تو میڈیا پہ آ گئی ہیں, کچھ نہیں ہے. یہ بھی ویسے یہ بھی حسنات ملک صاحب جو پچھلے دنوں اڈیالہ جیل میں آپریشن کلین اپ ہوا, جو فیسلیٹیشن عمران خان صاحب کی چل رہی تھی, اس فیسلیٹیشن سے پہلے, آپریشن کلین اپ سے پہلے خان صاحب کو تو اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا تھا ایک ایک پل کی خبر ہوتی تھی. اب خان صاحب کو جب سے وہ آپریشن کلین اپ ہوا ہے, لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے ہیں, لوگوں کو ہٹایا گیا ہے, نئی نفری وہاں پہ لگائی گئی ہے, اب شاید آپ کی بات میں مان لوں کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے باخبر نہیں ہوتے. دیکھیں عمران اپنے بندوں پہ آپریشن نہیں ہوتے. یہ جو آپریشن کلین اپ ہے نا, یہ اس کی بات نہیں کر رہا, جو اڈیالہ جیل سے سپرنٹینڈنٹ وغیرہ کو, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں, اس سے پہلے جو ایک نیٹ ورک تھا سہولت کاری کا جس کو ختم کیا گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھا کہ ڈی چوک کی آپ نہیں, میں نے اس کی بات نہیں. اچھا دیکھیں وہ جو آپ موضوع پہ آتے ہیں وہ ہے ججز کا معاملہ. ہاں, آپ کو معلوم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے جو وہ لسٹ آئی ہے 9 ججز کی, 9 وکلاء کی, 3 سیشن ججز ہیں اور 6 وکیل ہیں, ان کو پشاور ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے. 17 سیٹیں غالباً خالی ہیں, تو 9 لگ جائیں گی تو 8 پیچھے پھر بھی خالی رہے گی, کیونکہ فاٹا پاٹا ملنے کے بعد خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے. وہاں یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف پی ٹی آئی تو لگی ہوئی ہے, ظاہری بات ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے, اس حوالے سے دھرنا, پروٹیسٹ, اور پروٹیسٹ کے بعد جس طریقے سے جو بعد میں صورتحال بنی, فائرنگ, پھر ان کے لوگ جو بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہوئی ہے, شہید ہوئی ہے, اس پہ ساری اس وقت ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں رولنگ پارٹی, وہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ وکلاء یہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ اپنا حصہ لے رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کو کچھ نہیں مل رہا. پی ٹی آئی کو آج کوئی خیال آیا کہ ہمارا حصہ تو ہمیں ملا نہیں. 3 بورڈ ہیں ہمارے جوڈیشل کمیشن میں, ایک پروونشل لا منسٹر ہے, ایک شبلی فراز ہیں, اور عمر ایوب ہے. 3 وارڈ ہیں, کم از کم ہم بھی 1-2 نام لے دیتے, چلے پی ٹی آئی نہ ہوتے, پرو پی ٹی آئی جج ہی ہوتے. اب دیکھیں جو آج جو نام آئے ہیں خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھیجے ہیں, ان میں ناموں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں جو ہے وہ 3 تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, باقی 6 رہ گئے پیچھے.
اب جیسے یہ سید مدثر امیر ہیں، وکیل ہیں، یہ یحییٰ افریدی صاحب کا چیمبر انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، یعنی چیمبر فیلو ہیں، جونیئر اچھے کمپیٹنٹ ہیں. لیکن کیا یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہ ہوتے تو ان کو کوئی لگایا تھا پشاور ہائی کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جاتا؟ یہ سوال ہے. باقی وہ کمپیٹنٹ ہے، انٹیگریٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ. قاضی جواد احسان اللہ یہ بھی ایک جج ہیں فارمر، ان کے بیٹے ہیں، اور پیپل لائر فورم یعنی پیپلز پارٹی کا جو لیگل ونگ ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اچھے کمپیٹنٹ جج ہیں، وکیل ہیں، انٹیگریٹی وائز بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ایک جو ہے وہ ان میں سے جو نامنی ہیں وہ خیبر پختونخوا بار کونسل کے وائس چیئرمین، بار نے بھی اپنا حصہ لے لیا، پیپلز پارٹی بھی چلے، ان کا بھی ایک نامنی آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف صاحب کے بھی یعنی جونیئر آ گئے. لیکن ان سارے ناموں کو دیکھیں تو ان میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں، جو کہے نا کہ تھوڑا بہت پی ٹی آئی، اے این پی بھی چلے راضی ہو گئی، نون لیگ اب چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہاں سو رہی تھی، اس کے پاس اختیار تھا 26ویں یہ بات آپ کی اپنے ٹھیک ہے، نام فلوٹ کرتے وہ اپنی لسٹ دے سکتے تھے. اب آج اطلاعات ہے کہ جی بات مشاورت چل رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ جی ہم اب لسٹ دیں، کچھ ہم نے بھی نام دیں، کچھ سجیسٹ کریں اچھے نام. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کئی ایسے اچھے اچھے نام ہیں جن کی بیکنگ نہیں ہے. یہاں ہم نے دیکھا وکیلوں، پہلے کوئی ججوں کا انفلوئنس زیادہ تھا. شمائل بٹ صاحب اچھے ہیں، شمائل بٹ، ان کو کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیا وہ بٹ ہیں اور اچھا خیبر پختونخوا سے یہ بتا دیں کہ یہ بٹ صاحب جو ہیں یہ کے پی کے سے ہیں اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے نا کہ دیکھیں وہ یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے. مطلب ہے کہ اس طرح جو صورتحال ہے نا، یہ جج جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے ججز کی اپائنٹمنٹ کہ جو ہے وہ سوال نہ اٹھے. اب اس میں جو سب کو حصہ دے کے آپ سب کو اب 9 جج جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ، تو پی ٹی آئی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی لسٹ دے رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسے نام دے جن پہ سوال نہ اٹھے. اب دیکھیں جواد، ان کو یہ جو مدثر امیر ہیں یا یہ جواد ہیں، ان پہ ان کی انٹیگریٹی کمپیٹنسی دونوں پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دونوں اچھے وکیل ہیں، تو ان کو بھی امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی، کیونکہ جج تو لگ رہے ہیں ابھی 8 اور سیٹیں خالی ہیں، تو کم از کم کوئی اچھے نام دیں گے. دوسرا معاملہ سندھ میں آ رہا ہے. سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے ججز کی جو نامینیشن ہوئی ہے، 10 کی ہوئی ہے، 12 کی ہوئی ہے. اس میں ایک تو بڑی خوشائن بات ہے، اس میں اپریشیٹ کروں گا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ 2009 کے بعد پہلی دفعہ غالباً کوئی مینارٹی کا جج لگے گا. 2 ہندو کمیونٹی کے جو ہے وہ جج، ایک سیشن جج ہیں اور ایک وکیل ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فارمر اٹارنی جنرل جو تھے خالد جاوید خان، ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایک مینارٹی کمیونٹی سے جج، اقلیت سے سپیریئر جوڈیشری نہیں، 5 ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ میں کوئی ایک آدھ آ جائے، کم از کم ہم انٹرنیشنلی بتا سکیں. اس میں تو 2 نام ہیں، 2 نام ہیں. تو یہ اپریشیٹ ہے جو ہم بات ہوتی ہے جہاں وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میری کل 2-3 وکیلوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی 80% زبردست نام ہے، 1-2 کے علاوہ. تو میں نے کہا پھر شور کیوں ہے؟ وہ 1-2 کون سے ہیں؟ وہ چلے نام پھر اچھا نہیں ہے نا کہ ہم پریجوڈس کر دیں کسی کا نام، وہ بھی مناسب نہیں. یہ آپ نے اچھی پرپوزل. اچھا سندھ بار کونسل کے جو اس وقت ہیں جو کرتا تھا یہ جو نامنی ہے جوڈیشل کمیشن میں، وہ کچھ اپنے اندرون سندھ سے کسی کو بنوانا چاہ رہے ہیں، جو وہ شور مچا رہے ہیں. ادھر مسئلہ پیپلز پارٹی کے اندر پڑ گیا. پیپلز پارٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب کے قریبی جو ہیں وہ جج بن رہے ہیں اور فاروق نائک صاحب کے نہیں بن رہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر جو کنفلکٹ آ رہا ہے اس وقت، جو میری وہاں کراچی میں بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں مسئلہ وہاں، وہ پیپلز پارٹی کے اندر مسئلہ. میں سنا رضا ربانی کے بھی کوئی نامنی ہے، میں بھی ہوں، لیکن وہاں یہ آ رہا ہے کہ نائک صاحب کا میں بھی، اور نائک صاحب آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. تو اب یہ آپ مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلے صرف ججز ہی نام انیشیٹ کرتے تھے اور ایگزیکٹو کا کوئی اور سیاسی جماعتوں کا کوئی انفلوئنس نہیں. اب سیاسی جماعتیں بھی اپنے جج لگا رہی ہیں، پرپوز کر رہی ہیں. نون لیگ جب دیکھیے گا پنجاب کی باری آئے گی تو دیکھیے گا کہ وہاں بھی کوئی کسی نون لیگ کے وکیل کا کوئی جونیئر فیملو ہوگا. اور اب پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں بھی جج لانے ہیں. حسنات ملک صاحب، اب یہاں پہ میں بات کروں، آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں صرف طریقہ کار بدلا ہے، طریقہ کار بدلا، باقی نامینیز ویسے ہی ہو رہی ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب کا جو چیمبر چلانے والا ہے اس کو کیا کبھی اس نے نامینیٹ ہونا تھا؟ اگر یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس نہ ہوتے، آج نہ ہوتا تو کل ہو جاتے. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی
تو 3 سال کے بعد ہو جاتے, منصور شاہ چیف جسٹس ہوتے, پھر نومینیٹ ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نومینیشنز کا طریقہ, ظاہر سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک پروسیجر, ایک میکنزم چینج ہو گیا ہے. لیکن اس وقت بھی نام جو دیے جاتے تھے نا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے, وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں اپروچ کر کے اپنے نام اس میں شامل کروائے جاتے تھے. آپ کے سامنے کئی مثالیں ہوں گی, ہم یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن وہاں پہ لیکن وہ جج کرتے تھے, سیاسی جماعتیں نہیں کرتی. لیکن ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بعض آپ کی نہیں, اس پولیٹیکل اوپینینیٹو جج ہونے وہ کوئی فول پروف. بابر ستار صاحب تھے نا, کتنا شور مچایا عمران خان صاحب. ابھی آپ ندیم عبدالچند صاحب سے پوچھیں, وہ اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے. ان کے سامنے جب بات آئی کہ جی بابر ستار کا جی پیپر آیا, آپ نے سائن کرنے اور اپروول ہو گیا, اور جو عمران خان صاحب کا فیس ایکسپریشن تھا, کتنے غصے میں تھے. اور وہی بابر ستار جو جن کی اوپینین بڑی واضح ہے نا, جو جج جو ہیں جو ایکٹیوسٹ رہے ہیں ماضی میں, وہ ریلیف گیونگ بھی. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 18ویں ترمیم سے اگر پیچھے چلے جائیں, آپ بھی کورٹ میں, میں بھی کورٹ میں, پچھلے 15 سال سے 16 سال سے, کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی بڑا کیس سپریم کورٹ میں ہوتا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے, کوئی لیگل میٹر ہوتا ہے, اس میں جتنے بھی عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ موسٹلی 2010 سے پیچھے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے نا. تب جج کون لگاتے تھے؟ ایگزیکٹو ایک طریقے سے لگاتا تھا نا, صدر پاکستان ہی لگاتا تھا نا, اور وہاں بھی گیو اینڈ ٹیک ہوتی تھی, جو کچھ بھی ہوتا تھا. لیکن دیکھیں نا, اس میں بھی یہی سیاسی پروسیس تھا نا. تو ان کے دیے ہوئے فیصلے آج بھی عدالتوں میں کوڈ ہوتے ہیں کہ جی وہ جی بڑا زبردست فیصلہ دیا تھا. تو میرے خیال سے سسٹم ایک بنا ہے, اس کو چلنے دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر سوالات اٹھائیں. باقی ہاں, اگر وہ جج بن جاتے ہیں اور جج بننے کے بعد ان کے فیصلوں میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ضرور اس پہ بات کر سکتے ہیں. دوسری جو بات ہے, اب دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم, ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, اب عمران خان صاحب اس کے خلاف لانگ مارچ کرنے نکلے, کیا بھی سی, ناکام بھی ہوا. جیسے ہوا وہ ایک الگ بحث ہے, آج کے پروگرام میں اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے, پہلے بھی کر چکے ہیں. اب آج سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں جو مقدمہ تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو سہولیات ہیں, امتیازی سلوک ہو رہا ہے جی, خان صاحب کو بڑی سہولیات میسر ہیں, مرغے, مٹن, ایکسرسائز مشین, ڈمبل, واک کرنے کی. عمران خان آج اس درخواست پہ آئینی بینچ نے سماعت کر کے ناقابل سماعت قرار دیا. اور سب سے خاص بات, سب سے اہم بات, عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے کیا کہتے تھے, نواز شریف کا میں ایئر کنڈیشن اتاروں گا, نواز شریف کا ٹی وی اتاروں گا. یہ کیا سزا کاٹ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی تھا اسٹیٹمنٹ تو موجود تھے, آج حکومت کے وکیل نے کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. دیکھیں وہ انہوں نے کہا جی یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اس کو ڈسمس کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جب نیب لا امینڈمنٹ میں کے کیس میں قاضی فیصلہ کے سامنے جب لارجر بینچ کے, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مہربانی کریں, مجھے جو سہولتیں ملی اور جو نواز شریف کی سہولتیں ملی ان کو کمپیریزن کروا لیں کہ مجھے جو ملی ہیں وہ کیا ہیں اور نواز شریف کو کیا ملی. اور خان صاحب کا تو یہ سوال اٹھانا بنتا ہی نہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ نہیں, ایسے بات جو بندہ اپنے سیاسی مخالفین کی سہولتیں واپس لینے کی بات کر رہا ہے, پھر وہ کمپیریزن کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا تضاد, ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے. غلط تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ تو جو ہے نا 15 سال بعد زرداری صاحب بھی کہ جیل کاٹے آئے, اور جو لیکن ایک بات ماننی پڑے گی, جو جیل ہے نا عمران خان کی, وہ ایز کمپیئر ٹو نواز شریف, ایون آصف زرداری, یہ ٹف ہے, زیادہ مشکل ہے. اچھا, یہ اکیلے کی ہے, بالکل ملاقاتیں نہیں, بہت کم صورتحال, ملاقاتیں نہیں. اچھا نہیں, حسنات ملک صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, ہفتے میں 2 دن تو بھائی کتنے لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں, اور پھر جیل ٹرائل بھی اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے, وہاں پر بھی دیکھیں کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کے ہر کیسز میں کنوکشن ختم ہو گئی, اب جو پی ٹی آئی کا مقصد ہے نا, وہ خان صاحب کا مقصد اور پی ٹی آئی کا مقصد ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب رہا ہوں. آج کی جو اے ٹی سی عدالتوں میں کیسز کی سماعت ہوئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد خان صاحب کی رہائی پیچھے نہیں چلے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں نے تو بڑے عرصے سے کہا کہ عدالتوں سے عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی, رہائی ہوگی تو ڈیل کے ذریعے ہوگی, یا پھر ایک پریشر پڑے گا, پھر بھی ڈیل ہی کرنی پڑے گی. عدالتیں جو ہیں پہلے بھی, لیکن وہ فوارہ پھر بھی عدالت میں ہی پھوٹے گا. پہلے دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر جب ڈیل ہو جاتی ہے تو عدالتیں بھی پتہ چل جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جب ڈیل ہوئی تو پھر دیکھیے گا کیسے ریلیف ان کو ملے, سارے کیس بھی ختم ہو گئے. وہی جج جو کہتے تھے کہ ملزم بڑا ہنس رہا ہوگا ادھر, اور پھر بعد میں وہی, اور سب آپ کے سامنے ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے گا جس دن معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے, ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے. نواز شریف کو جانے کی اجازت کس نے دی؟ عمران خان نے دی.
دیکھیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں استعمال ہوتی ہیں نا، لیکن اب جو یہ ہے کہ جو عمران خان کا آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان کی سارے جن کی کیسز میں سزا ہوئی یا ان کو اکوٹل ہو چکی یا سزائیں سسپینڈ ہیں، ضمانتیں ہو چکی ہیں. مجھے سلمان صفدر صاحب نے بتایا ہے کہ تقریباً 250 سے زائد وکالت نامے وہ سائن کر چکے ہیں عمران خان کے مختلف کیسز میں اور بشرا بی بی کی. 250 سے زائد، یعنی یہ وکالت نامے انہوں نے سائن کیے ہیں صرف. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف مقصد تو یہی ہے نا کہ ان کو رکھنا جیل میں. تو وہ جب تک معاملات ان کے ٹھیک نہیں یعنی ہوں گے نہیں اس وقت تک رکھا جائے گا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے عمران، وہ یہ ہے کہ جو صورتحال ڈی چوک پہ بنی ہے اس کے خان صاحب بعد کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی دیکھیں وہ مستقبل قریب میں؟ پہلے تو میں نے بتایا نا کہ بات چیت ہو رہی تھی کہ 15 دنوں میں ہم ہاؤس اریسٹ کریں گے، پھر کہا گیا 6 دن کر دیں گے، آپ سنجانی چلے جائیں. وہ ایک ڈیل تھی جو اس وقت خبریں چلیں، یہ آپریشن سے پہلے کی تھی، بات ہو رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا کہ ہاؤس اریسٹ کر دیں گے. لیکن اب کیا صورتحال ہے، اب کرنا ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کنٹرول تو کر لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. اندر ایک لاوا پک رہا ہے، تو بقول ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب کے یہ لاوا کسی ٹائم پھٹ جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ معاملات ابھی بھی مذاکرات کے ساتھ حل کریں. یہ جو پریسیڈنٹ بات چیت کے پروسیس کو کس نے سبوتاج کیا؟ انہوں نے خود کیا. سنجانی پہ انہوں نے کہا تھا کہ آئے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں، خود ہی سبوتاج کرتے ہیں یہ حسنات ملک صاحب، یہ خود ہی پروسیس کو ختم کرتے ہیں. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سنجانی کے سنہری موقع تھا ان کے پاس، سنجانی میں بیٹھ جاتے. آج اگر حسنات ملک صاحب آج اگر یہ سنجانی پہ بیٹھے ہوتے، روڈ بلاک کی ہوتی، مسائل کس کے لیے ہوتے؟ حکومت کے لیے ہوتے نا. حکومت ان کے پاس خود چل کے جاتی مذاکرات کے لیے، چل کے جاتی نہ جاتی. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو فیصلہ تھا نا ڈی چوک آنا، وہ فیصلہ جو ہے وہ اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سنجانی جانا چاہیے. اور وہ بات ان کی پولیٹیکل جو لوگ تھے ان کو سمجھ تھی کہ ہم نے جو ڈیٹرس بنا دیا ہے اس پہ ہمیں ڈیل مل رہی ہے اور ریزنیبل ڈیل ہے جو بھی بات چل رہی ہے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. لیکن جب آپ مذاکرات کرتے کرتے ہٹ دھرمی پہ آ جائیں، ضد پہ آ جائیں اور ایسا فیصلہ کریں جو آپ کو پولیٹیکلی نقصان پہنچائے، تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی تو خود کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مضبوطی چاہیے. اگر اس طرح کی بہت زیادہ یہ جو انسرٹینٹی بڑھے گی، اس سے مزید ریاست کمزور ہوگی، ریاست مزید کمزور ہوگی. ہم جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان سے انٹرنل چیلنجز ختم کرنا ضروری، اور جو یوز آف فورس جو ہے اس سے چیزیں نہیں ہوں گی. میری یہ رائے ہے کہ اس سے مزید چیزیں خراب ہوں گی. فی الحال عدلیہ کنٹرول میں ہے، چلیں ٹھیک ہے ہو گئی. لیکن جو افسوسناک صورتحال بنی ڈی چوک میں، جس طریقے سے اس کو اگر پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا تو یہ حکومت کی سکسیس تھی. یہ حکومت کی سکسیس نہیں ہے جو جس طریقے سے یہ مے بی پی ٹی آئی کی بھی سکسیس نہیں ہے، یہ کسی کی بھی سکسیس نہیں ہے. لیکن یہ ہار کسی ہے، یہ ریاست کی ہار ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے جو نفرت ہے پنجاب میں، آپ جائیں میں اور آپ اب کسی انٹروڈیوس اپنے آپ کو نہیں کرتے، ادھر کسی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں یا کسی جگہ کوئی بیٹھ جائیں جہاں 5-10 بندے بیٹھے ہیں اور سیاست کی بات ہو رہی ہوگی تو ان کی تاثرات سنیں. تو یہ ایک انتہائی خوفناک چیز ہے جو میرے خیال میں، اور جو ایک چیز ہے نا دباؤ. اب دیکھیں جی، آپ سوشل میڈیا بند کر دیں آپ، تو ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ وہ بات ہے یا تو کاؤنٹر آپ بتائیں گے آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کمزور ہے، اس میں جان نہیں ہے. کمزور پی ٹی آئی کا بھی جو ہے، اگر اتنی ان میں ہوتی تو آج تک یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہو جاتا. ان کی جو قیادت بھی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. لیکن جو اوور آل میں بات کر رہا ہوں وہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، اس کا حل بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ معاملات ایسے کیے جائیں کہ نفرتیں ختم کی جائیں خیبر پختونخوا اور ادھر اور عام لوگوں میں. اور یہ چیزیں یہ اور جو یوتھ ہے آپ کی، تو اب پروگرام کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ یوتھ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ میں آخری سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں آپ کی بات کا جواب دے کے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. بات یہ ہے، آپ نے جو باتیں کی میں آپ کے اس باتوں کے ساتھ اس لیے ایگری کروں گا کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. ہمارے سامنے ابھی مثال ہے چند دن پہلے کی، حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، یہ خود نہیں تیار. حکومت کہہ رہی سنجانی پہ بیٹھ جائیں، یہ کہتے ہیں ہم نے سنجانی پہ نہیں بیٹھنا. اور اب تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان نے بھی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا.
یہ بشرا بی بی صاحبہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک پہ جانا ہے. اب تو علی محمد خان کی آڈیو سے کلیئر ہو گیا نا کہ یہ کس کا فیصلہ تھا. عمران خان کا فیصلہ تو نہیں تھا. علی محمد خان نے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنی صفوں میں جو ہے ایسے جو ایلیمنٹس ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ اگر بات مذاکرات پہ آتی ہے اور مذاکرات کے ٹریک کے اوپر معاملات آتے ہیں, اس کو کون سبوتاج کرتا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.